بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں۔ تو گزشتہ دروس میں تحریف کے نہ ہونے پر قطعی اور یقینی ادلہ ذکر کی تھی، اور اس کے بعد مذہب امامیہ کے معتبر ترین علماء کے اقوال پڑھے تھے کہ جو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی، بلکہ کئی ایک علماء نے کہا کہ اس پہ امت کا اجماع ہے، مذہب امامیہ کے علماء کا اجماع ہے کہ تحریف نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ شاذ قسم کے علماء ہیں جو اہل سنت میں بھی پائے جاتے ہیں، مذہب حشویہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ تحریف کے قائل تھے چونکہ ان کے پاس کچھ ایسی روایات ہیں، اور شیعہ میں سے بھی بعض محدثین جیسا کہ نعمت اللہ جزائری اور محدث نوری جو ہے وہ تحریف کے قائل تھے۔ آج کے درس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کس بنیاد پر تحریف کے قائل ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل تھی، کیا وہ دلیل یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے یقینی اور ٹھوس قسم کی دلیلوں کو چھوڑ دیا جائے اور تحریف کا آدمی قائل ہو جائے۔ کتنا دم ہے ان کی ان دلیلوں میں جن کو بنیاد بنایا ہے۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل ما کان فی الامم السالفہ فإنہ یکون فی هذه الامہ مثل حدو النعل بالنعل والقدۃ بالقدۃ، کہ جو پہلی امتوں نے کام کیے تھے وہ تمام کام یہ میری امت کرے گی، بالکل بعین ہی اسی طرح چلے گی۔ بعض روایات میں کہ اگر وہ کسی بل میں داخل ہوئی تھی تو یہ بھی داخل ہو کر رہیں گی۔ تو اس کو بنیاد بنایا کہ چونکہ پہلی امتوں نے تحریف کی ہے تو لہٰذا اس امت نے بھی کی ہے، تاکہ حدیث جو ہے وہ پوری طرح جو ہے صادق آئے کہ سارے کام کی۔ حالانکہ یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کے ایک عام کلام کو بنیاد بناتے ہوئے ایک ایسے مسئلے میں جہاں آپ کے پاس یقینی دلیلیں ہیں، اجماع ہے، کتنے ایسے کام ہیں جو پہلی امتوں میں ہوئے ہیں اور اس امت میں نہیں ہوئے۔ صرف تحریف کی بات نہیں ہے، مثلا پہلی امتوں میں انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اس امت میں ابھی تک کسی کے بھی ابن اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ پہلی امتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا آسمان پر، اس امت میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ ان امتوں میں تثلیث کے قائل ہوئے، تین خداؤں کے، اس امت نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اگرچہ بہت سارے کام وہی کیے ہیں، مثلا خلیفے کا انکار کیا اس کو پہلی امتوں نے، اس امت نے کیا ہے۔ پہلی امتوں نے نبیوں کو تہمتیں لگائی، اس امت نے لگائی ہے۔ انہوں نے شراب خوری کی، انہوں نے کی ہے۔ بہت سارے کام جو
پہلی امتوں نے کیے، اس امت نے بھی کیے ہیں، لیکن کئی ایک کام ایسے ہیں جو اس امت میں ہوئے تھے، اور پھر فرق ہے، پہلی امتوں میں جو کتابیں آئی تھی وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھی، اس امت کی جو کتاب ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے ان کتابوں کی گارنٹی نہیں اٹھائی تھی اور اس کتاب کی گارنٹی اٹھا لی ہے۔ کیوں نہیں فرق کرتے ان باتوں میں کہ وہاں تحریف اس لیے ہو گئی کہ اللہ نے گارنٹی اٹھائی تھی، اور یہ امت بھی شاید کر ڈالتی تحریف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمان یا گارنٹی نہ ہوتی۔ تو کتنی ایک یقینی دلیلوں کو آپ نے ٹھکرایا اور اس طرح کی ایک کمزور سی بات جو ہے اس کو بنیاد بنایا۔ اسی طرح ایک دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت ساری روایات میں ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ اضافات تھے، اس قرآن سے زیادہ تھا، اور قوم نے جو ہے وہ قرآن قبول نہیں کیا، لہذا اصلی قرآن وہ ہے جو امیر المومنین کے پاس ہے۔ حالانکہ روایات میں تأمل کرنے سے اس بات کا جواب مل جاتا ہے۔ انہی روایات میں سے کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ساتھ یہ چیزیں ایڈ کی تھیں کہ یہ آیت کہاں اتری، کس کے اوپر اتری، کس کی شان میں اتری، کس کے ذم میں اتری، سفر میں، حضر میں، تفسیر کا اضافہ کیا۔ تو اس طرح کے اضافے تھے قرآن میں۔ انہوں نے یہ کہہ کر تو نہیں ٹھکرایا کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ قرآن اضافی لے کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس آیات مثلا کم ہے اور مولا علی علیہ السلام کے پاس آیات جو ہے زیادہ ہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے۔ دعویٰ ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے، جو ہمارے پاس موجودہ قرآن ہے، اس میں نقص ہے، یعنی آیات کی کمی ہے، سورتوں کی کمی ہے۔ دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ دلیل بنا رہے مولا علی علیہ السلام کے قرآن کو، جو یا تو ترتیب میں اختلاف رکھتا تھا، چونکہ علی علیہ السلام نے ترتیب جو ہے نزولی دی تھی، یا پھر تفسیر کا اضافہ تھا اس میں۔ وہ کیسے دلیل بن سکتا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ اعاذ باللہ ناقص ہے؟ پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنی خلافت میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس میں تحریف ہے اور اس میں یہ نقص ہے، اس میں اعاذ باللہ ساری زندگی خاموش رہے کہ بس ٹھیک ہے، یہی تحریف شدہ قرآن امت کے پاس رہے۔ انہی دلیلوں میں سے کہتے ہیں کہ ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے جو مصحف تھے، ان میں کچھ چیزیں تھیں جو اس قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ بعض روایات کا سہارا لیتے ہیں اس میں۔ یہ روایات اس دعوے پر مبنی ہے کہ قرآن مجید خلیفہ سوم عثمان کے دور میں جمع ہوا، جبکہ یہ قول انتہائی ضعیف ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو ہے عقل مند آدمی اس قول کو قبول کرے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے تک مسلمانوں میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا۔ یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ وہ قرآن جس کے ہزاروں حافظ موجود ہیں، قاری موجود ہیں، کتنے لوگوں کے پاس اس کے نسخے ہیں۔ قراءت پہ جمع کیا ہے، عثمان نے ایک قراءت پہ جمع کیا ہے۔ صحیح قول، محقق قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع ہو چکا تھا ان کی۔ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول چھوڑ جائیں اور قرآن کسی کے پاس بھی جمع شدہ نہ ہو، کچھ صورتیں کسی کے پاس ہوں اور کچھ صورتیں کسی اور کے پاس ہوں، اس طرح قرآن کو چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ ادھر سے خود فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ کتاب؟ صحابہ نہیں پوچھ سکتے تھے وہاں کہاں ہے وہ کتاب جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کتاب تو ہے ہی نہیں۔ اب میرے پاس اگر ایک کتاب کے 2 ورقے ہیں، کسی اور کے پاس 3 ورقے ہیں، کسی اور کے پاس
مثلا اور 5 ورقے ہیں، یہ کتاب کہا جائے گا اس کو؟ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ بحث ہے کہ کیا دلیل ہے اس پر کہ زمانے رسول میں جمع ہوا تھا۔ تو جب قرآن کی جمع بندی جو ہے زمانے رسول میں ہو چکی تھی تو اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ فلاں کے پاس مصحف تھا اور اس میں آیات زیادہ تھیں اور فلاں کے پاس کم تھی۔ یہ تب یہ روایات جو ہے ان پر توجہ دی جا سکتی ہے جب کہا جائے کہ تیسرے خلیفے کے زمانے میں جمع ہوا تھا اور اس وقت جو ہے مصاحف مختلف تھے صحابہ کے پاس۔ پھر وہی بات یہاں بھی آ سکتی ہے کہ اگر اختلاف تھا تو وہ بعض جگہ قراءت میں اختلاف تھا ان مصاحف میں، لفظ کی قراءت میں، اور بعض جگہ جو ہے ان صحابہ نے اپنی طرف سے تفصیل اور حاشیہ لگایا ہوا تھا۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو ساتھ وہ تفسیری کلمات بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے موجب نہیں بن سکتی کہ آدمی جو ہے وہ تفسیر قرآن تحریف قرآن کا قائل ہو جائے ایسی کمزور سی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ اور عجب ہے واقعاً کہ ایسی باتوں کو تحریف قرآن کی بنیاد بنایا جائے۔ مثلا ان دلیلوں میں سے ایک دلیل محدث نوری صاحب یہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ نسخ میں تلاوت میں نسخ ہے اہل سنت کے ہاں، یعنی اصلاً تلاوت سے آیت کو حذف کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ مبنی، یہ قول کہ خود آیات جو ہے ان کو نسخ کر دیا گیا تلاوت میں، صرف حکم میں نہیں، یہ خود اہل سنت کے علماء کتنے قبول نہیں کرتے اس کو، کیونکہ بے بنیاد چیز ہے، اس پر کوئی ان کے پاس بھی قطعی دلیل نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اصلاً اس کا کوئی معنی نہیں ہے نا، اس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں، آپ مذہب امامیہ کے علماء میں سے ہیں، اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے تحریف کے واقع ہونے پر۔ مہم ترین جو دلیل ہے وہ یہ آخری دلیل جس کو میں اب عرض کرنے والا ہوں، وہ ہے روایات۔ محدث نوری صاحب نے کوئی 1200 کے قریب روایات جمع کی ہیں۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ سن کر ڈر جاتا ہے کہ 1200 روایت، کچھ کم ہے 1200 سے۔ ایک مطلب کے لیے 4-5 روایات آ جائے مطلب ثابت ہو جاتا ہے، 10-15-20 روایات ہو جائے گویا تواتر کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ 1200 کے قریب روایات، لیکن جس انداز کی انہوں نے روایات جمع کی ہے، اس انداز کی اتنی روایات اور بھی ہوں تو مطلب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ صرف 1200 نہیں، اتنی اور بھی روایات لے آتے تب بھی یہ مطلب ثابت نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کہ ان کی اکثر روایات جن راویوں کے گرد گھوم رہی ہیں، وہ راوی ان کی یہ اوصاف ہیں، کچھ فاسد المذہب ہیں، کچھ کذاب ہیں، کچھ ضعیف ہیں۔ مثلا احمد بن محمد سیاری ہے، احمد بن محمد بن عیاش جوہری ہے، محمد بن سنان ہے، عمرو بن شمر بن یزید ہے، اور جابر کی اکثر روایات اسی سے مروی ہیں۔ علی بن احمد الکوفی ہے، ابو الجارود زیدیہ کے رؤساء میں سے، حتیٰ کہ کعب الاحبار کی بھی روایات ہیں۔ تو اکثر جو راوی ملیں گے آپ کو وہ اس طرح کے راوی ہیں، اور جو مصادر ہیں، اچھا یہ ہیں جو
کوئی ان میں سے کذاب کہا گیا ہے، کسی کو فاسد المذہب کہا گیا ہے، کسی کو ضعیف کہا گیا ہے، کچھ ہیں جو مجہول ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں۔ میں چند ایک نام لے کر کے آئے ہوں، چونکہ ہم نے ایک ہی درس میں اس مطلب کو بیان کرنا تھا۔ جیسے ثوابہ الموصلی ہے، ابو عروبہ الحرانی ہے، موسیٰ بن عیسیٰ الافریقی ہے، جن کو آپ یعنی جن کے نام آپ کو نہیں ملیں گے عمومی طور پر دوسری روایات میں، فقہ کی کتابوں میں مثلا۔ کئی ایک اہل سنت جو ہے ان کی روایات کو لے کر کے آئے ہیں، اصلا مصادر انہی کے ہیں جن سے اٹھائی ہیں یا راوی ان کے ہیں۔ کتابیں جن پر اعتماد کیا ہے، اصلا بہت ساری کتابوں کے مؤلف معلوم نہیں ہے کون ہے، مجہول قسم کا آدمی ہے، کتاب لکھی ہے، اس تک کوئی سند نہیں ہے۔ اگر مؤلف معروف ہے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کتاب اسی کی ہے، یہ وہی نسخہ ہے جو اس نے لکھا ہے۔ چونکہ میرے اور اگر ایک رائٹر کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہے تو مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اسی کی ہے، اسی کا نسخہ ہے، اس میں کسی نے ہیر پھیر جو ہے نہیں کی ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں جس دور میں ہاتھ سے لکھائی ہوتی تھی، چاپ خانے نہیں ہوتے تھے۔ مثلا ایک رسالے سے حدیثیں لی ہیں، وہ اصلا رسالہ مجہول ہے، وہ سعد بن عبداللہ اشعری کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، محمد بن ابراہیم النعمانی کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، سید مرتضی علم الہدا کی طرف بھی۔ پھر اس کے نام میں بھی اختلاف ہے کہ وہ رسالۃ المحکم والمتشابہ اس کا نام ہے، رسالۃ الناسخ والمنسوخ اس کا نام ہے۔ کتنی روایات اس سے اٹھائی ہیں۔ اسی طرح مثلا کتاب السقیفہ سلیم بن قیس الہلالی کی، سلیم بن قیس الہلالی خود ثقہ ہیں، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام سے ہیں، کتاب بھی انہوں نے لکھی تھی، لیکن جو نسخہ ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ وہی نسخہ ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جو ہے تدلیس کی گئی ہے۔ مثلا شیخ مفید نے لکھا ہے قد حصل فیہ تخلیط و تدلیس، اس میں خلط کیا گیا ہے، مکس کیا گیا ہے، اس کو تدلیس کی گئی ہے اس میں۔ فَيَنْبَغِي لِلْمُتَدَيِّنِ أَنْ يَتَجَنَّبْ الْعَمَلْ بِكُلْ مَا فِيهِ وَلَا يُعْوَلْ عَلَى جُمْلَتِهِ، ایک متدین کو چاہیے کہ وہ اس میں جو کچھ ہے اس سے اجتناب کرے اور اس پر اعتماد نہ کرے۔ وجہ اس کی تصحیح الاعتقاد میں یہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج نے ان کے پیچھے بندے لگائے تھے قتل کرنے کے لیے، تو یہ سلیم جو ہے چھپ گئے اور کتاب جو ہے ابان بن عیاش کے پاس رہ گئی، اور ابان بن عیاش شیخ اور شیخ طوسی اور ابن غزالی دونوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس نے اس کتاب میں جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے، تدلیس کی ہے اس میں۔ تو اس کتاب سے لی ہیں روایات۔ اسی طرح کی اور بھی کتنے ایسے مصادر ہیں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہیں اور ان سے جو ہے وہ روایات لیتے رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے مصادر کی صورتحال جن سے وہ لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح تفسیر کی کچھ کتابیں ہیں جن کے اصلا مؤلف جو ہے وہ مشہور علماء میں سے نہیں ہیں، کتنے ایک وہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی بھی کوئی تفسیر تھی اور اس طرح کے کوئی مفسر تھے۔ یہ ہے سند کے حوالے سے۔ معانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری روایات ایسی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تفسیر سے، تحریف قرآن سے، ان کے اور معانی ہیں، ان کی اور مراد ہیں ان روایات کی۔ مثلا وہ روایات جن میں تحریف کی صراحت آئی ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، جیسے کہ ابو ذر
نے نقل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہناک من یقولون یوم القیامت اما الاکبر فحرفناہ ونبذناہ وراء ظہورنا واما الاصغر فعادیناہ وابغضناہ وظلمناہ، کہ کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو کہیں گے کہ جو شکل اکبر ہے اس میں ہم نے تحریف کی، اس کو ہم نے پشت ڈالا، اور جو شکل اصغر ہے اس میں اس کی ہم نے دشمنی کی، بغض کیا، ان پر ظلم کیا، تو ہم نے تحریف کی۔ تحریف کا لغوی معنی یعنی اس کے معانی میں ہم نے ہیر پھیر سے کام لیا، اس پر فٹ آتا ہے، اور جو واقع ہوئی ہے تحریف وہ یہی تحریف ہے کہ معانی میں جو ہے گڑبڑ کیا۔ جیسے وضو والی آیت ایک مثال ہے کہ وہ پاؤں کا ذکر جو ہے مسے والے جملے میں ہے اور لے جاتے ہیں کہاں؟ دھونے والے اس جملے میں۔ تو اس طرح کی اور بھی جو مثلا مدح اہل بیت میں، شان اہل بیت میں آیات ہیں، وہ کسی اور پر جو ہے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت تطہیر اہل بیت میں کے بارے میں ہے تو اس میں ازواج کو داخل کرنے کی انتھک ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو جتنی روایات بھی ہیں جن میں صراحت سے تحریف ذکر ہے تو تحریف معنوی مراد ہے، اب کیوں اس کو لے آتے ہیں تحریف لفظی پر؟ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اصحاب العربیہ یحرفون کلام اللہ عز وجل عن مواضعہ، کہ کلام خدا کو اس کے مواضع سے پھیرتے ہیں، تو یا تحریف معنوی ہے یا زیادہ سے زیادہ اگر کہہ سکتے ہیں تو قرأت کا مسئلہ ہے، زبر زیر کا مسئلہ ہے، پڑھنے میں قرأت میں اختلاف ہے۔ بہت ساری روایات جو تحریف کو ذکر کر رہی ہیں اس معنی میں کہ ائمہ علیہ السلام کے نام تھے۔ مثلا آپ کو روایت ملے گی کہ یہاں مولا علی علیہ السلام کا نام تھا یا آل محمد کا ذکر تھا، تو محدث نوری صاحب نے کہا دیکھیں یہ روایات ثابت کر رہی ہیں کہ تحریف ہوئی ہے، ائمہ کا نام ذکر تھا اور یہاں تو ذکر نہیں ہے قرآن میں، لہٰذا یہ تحریف ہے۔ جبکہ ان روایات میں جہاں جہاں بھی یہ چیز ذکر ہے کہ ائمہ علیہ السلام یہاں ذکر ہیں، مراد ان کی تفسیر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آیت جب اتری تھی تو اس میں یہ نام موجود تھے، نہیں، ان کلمات سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ سید خوئی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں مولا علی علیہ السلام کا نام ذکر ہوتا زمانہ رسول میں تو غدیر پر اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب اللہ اعلان کر دیتا، قرآن میں ذکر آ جاتا، تو پھر اس اہتمام کے ساتھ کہ حاجیوں کو اکٹھا کریں اور مولا علی علیہ السلام کا اعلان کریں، بھائی پہلے اللہ تعالیٰ کر چکا ہے تو رسول اللہ کیا نئی چیز لا رہے ہیں؟ جبکہ وہ ڈر رہے تھے رسول اللہ کہ پتہ نہیں میں اعلان کروں تو قبول کریں یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی اٹھائی کہ نہیں میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ سارا اہتمام اس لیے کہ اس طرح سے واضح طور پر صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان ساری روایات سے مراد جو ہے وہ تفسیر ہے، ان آیات کا مصداق بتانا مقصود ہے، نہ کہ مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء مبارکہ جو ہے صراحت سے آیات میں ذکر تھے اور وہ جو ہے مسلمانوں نے ان کو حذف کر لیا تاکہ تحریف کے قائل ہو جائے۔ بعض محققین جنہوں نے تمام روایات کی چھان بین کی ہے، پوری 1200 روایات کی، انہوں نے کہا کہ جو روایات اہل سنت راویوں کے ذریعے یا مجہور راویوں کے ذریعے یا ضعیف قسم کے مجہول مصادر سے نقل کی گئی ہیں،
ان سب کو اگر نکال دیا جائے تو معتبر مصادر میں سے جو روایات بچتی ہیں ہمارے پاس وہ صرف 200 روایت ہیں، اور وہ جو 200 روایات ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں، آگے ان کی بھی اقسام ہیں۔ کچھ روایات ہیں جو آیات کا شان نزول بیان کر رہی ہیں، یا آیات کی تعویل بیان کر رہی ہیں، یا آیات کے مصداق کی تعیین کر رہی ہیں۔ مثلا ایک مثال ذکر کروں، آیت ہے اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کہ وہ اگر منہ موڑ کر چلا گیا اور زمین میں اس نے کوشش کی تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، اگر وہ منہ پھر کر چلا جائے اور زمین میں سعی کرے، یعنی اس کے ہاتھ میں حکومت وغیرہ آ جائے تو زمین میں فساد پھیلائے اور حرث اور نسل یعنی کھیتی کو اور نسل کو ختم کر دے، تباہ کر دے۔ کلینی نے اس آیت کے بعد ذکر کیا ہے اس جملے کا بِظُلْمِ ہی وَسُوءِ سَرِیرَتِہ، اپنے ظلم سے اور اپنی خباثت نفس کی وجہ سے۔ عجیب ہے، محدث نوری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ لفظ قرآن میں تھے، تحریف ہوئی ہے، یہ قرآن سے لفظ نکالے گئے، حالانکہ یہ الفاظ اضافہ کیے گئے ہیں اس آیت کے معنی کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ حرث اور نسل کو کیسے تباہ کر دے، کیوں تباہ کرے گا، اس کو اس میں کیا فائدہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے کہا، اس لیے کہ وہ ظالم ہے، ظلم کرے گا، اور جب ظلم کرے گا تو زمین اپنی جو اپنی فصل دیتی ہے وہ چھوڑ دے گی۔ جتنا جتنا زمین پر عدل کا نظام قائم کرے اتنا اتنا زمین اپنی انگوری زیادہ دیتی ہے۔ تو یہ چونکہ ظالم ہے اپنے ظلم سے جو ہے ظلم کرے گا، جس کے نتیجے میں کھیتی تباہ ہوگی، اور چونکہ یہ خباثت نفس رکھتا ہے لہٰذا اس سے یہی توقع ہے۔ تو انہوں نے وہ شرح کے طور پر آگے جملے لکھے تو کہا کہ یہ تحریف ہوئی ہے۔ تو بہت ساری روایات آپ کو ان 200 روایات میں اسی طرح کی ملے گی کہ آگے جو ہے اس آیت کی تعویل یا اس کا مصداق بیان کیا گیا ہے، اس کی شرح دی گئی ہے اور کہا کہ یہ آیات کا حصہ تھا۔ کتنی ایک روایات ان میں سے آپ کو ایسی ملے گی جو اختلاف قراءت کو ذکر کر رہی ہیں، تحریف کے بارے میں نہیں ہے۔ مثلا یہی غسل والی اپنا وضو والی آیت کی بات کر رہے تھے، جب سائل نے پوچھا کہ وہ ارجلکم یا ارجلکم ہے، اب جو معروف قراءت پڑھی جاتی تھی ارجلکم، تو امام نے فرمایا بالخفض ہے، تہذیب میں ہے یہ روایت، ارجلکم ہے۔ تو اس سے تحریف ثابت نہیں ہوتی، یہ قراءت کا اختلاف ہے قاریوں کا۔ تو کتنی ایک روایات اس طرح کی ہیں۔ کئی ایک روایات ان صحیح جو مصادر میں سے معتبر مصادر میں سے تحریف بالمعنی مراد ہے روایات میں، مثلا وہ روایات کے جو دلالت کر رہی ہیں کہ امام علیہ السلام امام حجہ امام غیب کے پاس قرآن ہے، وہ ویسے پڑھیں گے جیسے قرآن نازل ہوا تھا، ویسے پڑھیں گے جیسے نازل ہوا تھا، یعنی وہی شرح دیں گے، وہی معنی بیان کریں گے۔ قرآن کے معانی مجہول ہو چکے ہیں، معانی میں تحریف ہو چکی ہے، تو امام علیہ السلام اسی طرح آیات کی شرح دیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، نہ کہ کوئی ان کے پاس محفوظ اور قرآن ہے، اس قرآن میں نقص ہے وہ ایڈ کریں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے۔ اور کچھ روایات ان میں آپ کو ملیں گی کہ جو اس پہ دلالت کریں گی کہ یہاں سقط ہے، یعنی حذف ہے، یہ کلمہ حذف ہے۔ ان روایات سے مراد وہی کلمات حذف ہیں جو شرح اور تفسیر کے طور پر اضافہ کیے گئے تھے،
مولا علی علیہ السلام کے نسخے میں یا بعض اور صحابہ کے نسخوں میں. جیسا کہ مثلا روایت میں ہے کہ قرآن کی 17,000 آیات ہیں، 17,000. وہ 17,000 آیات تب بنتی ہے جب وہ شرح والے جو کلمات ہیں، تفسیری کلمات، ان کو ساتھ ایڈ کیا جائے، ان کو ملایا جائے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ بہت سارے یعنی ان 1200 آیات میں سے 1200 روایات میں سے بہت سارے اصلاً راوی جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان پہ اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. بہت سارے مصادر اصلاً مجہول ہیں، ان کے کاتب مجہول ہیں. جس طرح کہ میں نے چند ایک کے نام لیے. چند ایک اور مصادر مثلا کتاب استغاثہ ہے علی بن احمد الکوفی کی، جس کے بارے میں اصلا نجاشی نے گواہی دی کہ یہ آدمی غالی ہے اور مذہب اس کا فاسد ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو ساری کی ساری فاسد ہیں. کتاب احتجاج طبرسی کی، جس کی ساری روایات مرسلہ ہیں. تفسیر منسوب امام عسکری علیہ السلام کی طرف، جنہوں نے مقدمے میں کہا ہے کہ ہم نے امام علیہ السلام سے لی ہے 2 آدمیوں نے، وہ بھی مجہول ہیں، اور جس نے ان 2 سے نقل کی ہے وہ بھی مجہول ہیں. محمد بن ابو الحسن علی بن محمد السیار اور ابو الحسن محمد بن خطیب. اسی طرح تفسیر فرات الکوفی ہے. تو راوی ایسے، مصادر ایسے. پھر جو بچی ہیں روایات 200 کے قریب روایات، وہ ان کے معنی مختلف ہیں، ان سے تحریف ثابت نہیں ہوتی. تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اگر 1122 روایات نہیں بلکہ اس سے ڈبل ہوتی تب بھی یہ معنی ثابت نہیں ہوتا تھا. اور مجھے تعجب ہوا جب میں ایک یعنی موجودہ لوگوں میں سے ایک سے سن رہا تھا، بہت بڑے دعوے کرتے ہیں وہ علم کے، کہ 1200 روایات ہیں اور پھر بھی تحریف کیوں نہیں ثابت ہوتی. امامت کے بارے میں 200 روایات ہمارے پاس مثلا ہوتی تو بھی ہم تواتر و قطع اور یقین کا دعویٰ کرتے کہ امامت ثابت ہو گئی. عجیب ہے، کتنی ناانصافی ہے. امامت کے بارے میں 200 نہیں 20 روایات کافی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت بھی نہ ہو تو عقل کہتی ہے کہ امامت ہونی چاہیے. ہم روایات سے پہلے عقل سے امامت کو ثابت کرتے ہیں کہ امامت واجب ہے. وہاں ہمیں تائید کے لیے چند روایات چاہیے، 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 20 ہوں، 200 ہوں. اور پھر نفی پر ایک ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جو امامت کی نفی کرے. جبکہ تحریف اس کے برعکس عقل قطعی اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. جب یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. خود قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ مجھ میں تحریف نہیں ہوئی. اور کتنی روایات ہیں، کتنی یقینی دلیلیں ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی، ان میں روایات بھی ہیں. اتنی ٹھوس روایات کے سامنے آپ پھر جب لے آتے ہیں روایات کو جن کی نہ کوئی سند ہے، نہ صحیح مصادر سے ہے، نہ ان کی دلالت واضح ہے، پھر اس کو قیاس کرتے ہیں امامت کے مطلب پر، تو یہ بہت بڑی ایک ناانصافی ہے. کہاں آپ کے پاس اجماع امت ہے کہ امامت نہیں ہے، اور پھر اس کے مقابل روایات آئی ہیں کہ نہیں امامت ہے، تاکہ آپ قیاس کریں تحریف پر کہ جہاں اجماع امت ہے کہ تحریف نہیں ہوئی، اجماع امامیہ ہے، اجماع علماء اہل سنہ ہے، اس کے خلاف جب روایات آئیں گی تو ان کو پرکھا جائے گا کیسی روایات ہیں. یہ اصلاً کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی روایات کے ہوتے ہوئے اجماع ہو گیا ان کے خلاف. اصول میں یہ مطلب ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر کسی مطلب پر اجماع ہو جائے اور اس کے مقابل روایات ہوں تو جتنی وہ روایات صحیح ہوں اتنا ان میں شک زیادہ ہوتا جائے گا کہ وہ علماء کے سامنے یہ روایات تھیں اور صحیح تھیں، ان کو کیوں چھوڑا ہے. اس کا مطلب ہے ان میں کہیں خلل ہے، ان کی دلالت کا مسئلہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام کی تمام ادلہ انتہائی ضعیف اور کمزور دلیلیں ہیں.
اہم ترین دلیل ان کے پاس جو ہے وہ روایات ہیں، لیکن وہ روایات کسی ایک محض اخباری کے ہاں تو ان کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن جو روایات کی اسانید اور دلالت کی چھان بین کر کے روایات لیتے ہیں، ان کے ہاں یہ روایات تحریف ثابت کرنے کے لیے قطعاً کافی نہیں ہیں۔ یہ تھا ہمارا ایک مختصر سا سفر تحریف قرآن کے حوالے سے۔ والحمدللہ رب العالمین۔